نظام ہے نا نماز پڑھنی مسئلہ سا بھی پڑھ لیں میں پڑھنا ٹھیک ادھر پڑھ لو یا تو میں اسپیشل جگہ پڑھوں نہیں کوئی اسپیشل جگہ نہیں میں تو پڑھتا ہوں خالی اس جگہ پر ہاں جی اسپیشل تو بہت ہے سرکار تو نہیں پڑھ بات خالی اس جگہ کام کرتا ہے اس جگہ کام کرنا ہے کیونکہ میں اٹھ کے آیا پڑھ لو تیرے تو پڑھنا رہتا کوئی 10 سینٹ نے بارش کیا بہت تحفہ ہے اچھا تحفہ ہے نالائن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وہ ذرا ناک چاند ماں تو وہاں کاری اس وقت کیا پاس ہونے نہیں کہ میرا کدھر ہے ماں بھی کل وڑی وضو کا کرنا وضو تے باہر اس پاسے آؤ تے گرم ٹھنڈا پانی دو نے اس پاسے کرنے پاسے یا اندر باتھ روم وچ کر دو تاں بھی تہاڈی مرضی ماں بھی کل وڑی اے جا ایویں ہے میرے کو دعا ہی نہیں دعا دیویں لانے واسطے لوٹا دے نہیں کہ وہ پھر باتھ روم میں جلنا باتھ روم میں جا رہے ہاں نا باتھ روم میں جا رہے ہوں ہاں باتھ روم نہ سکھا نہ میرا مطلب ہے کہ نیڑے میں سب وہ تکلیف نہ ہوئے نا نا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت سے جاگ کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا قابل سب عزت و تکریم محترم سادات کرام میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں آج کی یہ محفل متبرکہ جناب محترم بھائی تنویر صاحب کے آستانے پر ذکر رسول کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے مجھ سے پہلے آپ نے قبلہ سید خلیل شاہ صاحب اور ندیم صاحب سے حضور کی تعریف نظم میں نثر میں دونوں طرح سماعت کی ہے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جس جگہ حضور کا ذکر ہوتا ہے تذکرہ ہوتا ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جس جگہ پر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ جگہ قیامت کے دن گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں یہ نیکی کی تھی اور جس جگہ پر آپ گناہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے گناہ کیا تھا کتنی خوش قسمتی ہے خوش بختی ہے کہ یہ ملک ہمارا اپنا نہیں یہ جگہ ہماری اپنی نہیں ہم یہاں مہمان آئے ہیں روزی کے لیے آئے ہیں یہ جگہ کسی نے کرائے پہ لی ہے کسی کا اپنا مقام ہے اور جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے میلاد کے لیے نہیں بنایا انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بنایا ہے اپنے خیال سے بنایا ہے انہوں نے یہ روم کو اس ذکر کی محفل کے لیے بنایا تھا کہ یہاں پر یہ کام ہوگا بنانے والوں کی نیت اور ہے ملک
ملک اوروں کا ہے، جگہ اوروں کی ہے، سبب ہمارا بنا ہے اور یہاں پر ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے، گھر والے کی خوش قسمتی تو ہے۔ تنویر صاحب کے گھر ہو یا منور شاہ صاحب کے گھر ہو یا قدیر شاہ صاحب کے گھر ہو یا کسی کے گھر بھی ہو، گھر والے کی تو خوش قسمتی ہے ہی، اس جگہ کی بھی خوش قسمتی ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، تیرہ والضحیٰ۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، توجہ کیجئے شعر پر، میں انشاءاللہ ٹائم زیادہ نہیں لوں گا، مجھے پتا ہے کہ صبح آپ نے جابوں پہ جانا ہے، ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہے، مقصد ہے کوئی ایک پیغام آپ کو پہنچ جائے، کوئی محبت کی بات پہنچ جائے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ان کے ماننے والا بد نصیب ہوتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ ان کے ماننے والا بد نصیب ہوتا ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کے فرشتے رحمتیں بچھا رہے ہیں۔ اس محفل پر خدا کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اور صرف اسی پہ نہیں، دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے خدا کے فرشتے اس پر اپنی رحمت کے پر بچھا لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ گلی گلی پھرتے ہیں، کوچا کوچا پھرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کہاں پر ذاکر ذکر کر رہے ہیں۔ خدا کے بندے، ہم تو شرماتے ہیں نا ذکر کرنے کے لیے، کبھی کرنا پڑ جائے تو شرما جاتے ہیں، جناب یہ ہمیں نہیں آتا، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میری سرکار فرماتے ہیں جو خدا کا ذکر کرتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ میں کر رہا ہوں، رب کہتا ہے تو زمین پہ کر رہا ہے، میں تیرا ذکر آسمان پہ کر رہا ہوں۔ دعا کرو اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پنجابی کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرے محبوب کا ذکر کرتا رہوں، اور جب دنیا سے جاؤں تو خالی نہ جاؤں، اس وقت بھی میری زبان پر تیرا ہی ذکر ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جد تک جیون بے ترساڈا، جد تک جیون بے ترساڈا تے مولا نال ایمان جماوی، مردی واری کرم اپنے دی ایک کلمہ یاد کرائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ۔ حدیث پاک یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں کی جماعت ہے جو گلیوں میں پھرتی ہے، چکر کاٹتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک مقام پہ آتے ہیں جہاں پر مسلمان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حمد پڑھ رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے آتے ہیں، آ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف وہاں بیٹھتے نہیں ہیں، صرف وہاں سنتے نہیں ہیں، بلکہ وہ فرشتے اس پوری جماعت پر اپنے نورانی پروں کو بچھا لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، پر بچھا کر ان کو اپنے قبر میں کر لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب محفل پوری ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اختتام ہوتا ہے، وہ فرشتے بھی ختم دعا کے بعد واپس جاتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرا خالق کائنات پوچھتا ہے فرشتوں کدھر گئے تھے، کہاں گئے تھے، کس کام کے لیے گئے تھے؟ مجھے بتائیے خدا کو پہلے پتہ نہیں ہے کدھر گئے تھے؟ معلوم یہ ہوا کہ بعض باتیں پتہ ہوتے ہوئے بھی پروسیس ہوتا ہے، دفتری ایک نظام ہوتا ہے، ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے۔
अल्लाह को हमारा भी पता है हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह को हमारे दिल का पता है, हमारे दिमाग का पता है, हमारी सोच का पता है, हमारी फिक्र का पता है। अल्लाह को ये पता है हम यहां पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि लिखने के लिए तुम जाओ, ये इंतजाम, ये ड्यूटी तुम पूरी करो। खुदा को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी फिक्र क्या है। लेकिन अल्लाह पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे, क्या किस काम के लिए बैठे हुए थे। मेरे आका फरमाती हैं कि रब्बे जुल जलाल के फरिश्ते अर्ज करती हैं, एक पालने वाले एक हाल के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक मकान के अंदर मुसलमान बैठे हुए थे, बैठकर तेरा और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। कल भी मैंने कलमे का आपको जिक्र कराया था, कल भी आपने जिक्र किया था, आज जरा फिर मोहब्बत से जिक्र करें ताकि ये कमरा भी गवाह हो जाए कि हमने जिक्र किया है, ये जगह भी गवाह हो जाए। हम दुनिया में साथी बनाते हैं ना, मैं आपको साथी बनाता हूं, आप मुझे साथी बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा बंदा साथी बनाए, अमीर बंदा, लीडर साथी बनाए। लेकिन सरकार कहते हैं वो एक कब्र का साथी भी बना, तू अकेला जाएगा वहां तुझे डर लगेगा, वहां तू परेशान होगा, वहां कौन सा साथी है। एक कलमा साथी कबरांदा फरमाने नबी दिया खबरांदा, फरमाने नबी दिया खबरांदा, रैसी फर्क नज़ेरा ए सबरांदा पड़ोला अंधेरी रात है जहां पर मां नहीं होगी, बाप नहीं होगा, भाई नहीं होगा, उथे कमली वाला आएगा। वहां कोई नहीं होगा, लेकिन वो आएगा जिसका कलमा पड़ा है, जिसका मिलाद कर रहे हैं, जिसके मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं, जिसकी औलाद की ज़ियारत करते हैं, जिसके गुलामों की ज़ियारत करते हैं। उथे कमली वाला आएगा, सारे दुख दे दर्द मिटावेगा, सानू सीने नाल लावेगा पड़ोला पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे नबी की नाते पढ़ रहे थे, तेरा तज़किरा कर रहे थे। खालिक कायनात फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने जितने बंदे बैठे हुए थे सबको बख्श दिया है, सबको बख्श दिया है। अब यहाँ